السلام علیکم ناظرین، سیاست ایکسپریس میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں محمد شوکت۔ آئیے ناظرین، دن بھر کی خبروں پر مشتمل ہمارے اس خاص بلیٹن پر ڈالتے ہیں ایک سرسری نظر۔ بیگم پیٹ میں اپارٹمنٹ کا سلیب گرنے سے 2 الیکٹریشنز کی ہو گئی موت، جبکہ ایک شخص شدید زخمی۔ حیدرآباد کے علاقے بیگم پیٹ میں اتوار کے روز ایک افسوسناک حادثہ پیش آیا، جہاں ایک اپارٹمنٹ میں سلیب کا ایک حصہ اچانک گرنے سے 2 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ ایک شخص شدید زخمی ہو گیا۔ پولیس کے مطابق یہ حادثہ پنجاگٹا پولیس اسٹیشن کے حدود میں واقع کندن باغ کے میتھوڈسٹ کالونی میں پیش آیا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق اپارٹمنٹ کی تیسری منزل پر مرمت کا کام جاری تھا، جس کے دوران اچانک سلیب منہدم ہو گیا۔ حادثے میں جاں بحق ہونے والے دونوں افراد کی شناخت 56 سالہ دیوی داس اور 32 سالہ وویک کے طور پر ہوئی ہے، جو آصف نگر کے اسی طرح باغ علاقے کے رہنے والے تھے۔ دونوں افراد پیشے کے لحاظ سے الیکٹریشین تھے اور مرمت کے کام کے لیے وہاں بلائے گئے تھے۔ پولیس کے مطابق فلیٹ کے مالک دیواکر پرساد نے اپنے اپارٹمنٹ میں کچھ برقی کام کروانے کے لیے ان دونوں الیکٹریشینز کی خدمات حاصل کی تھی۔ واقعے کے وقت دیوی داس اور وویک کام میں مصروف تھے، جبکہ دیواکر پرساد بالکنی میں موجود تھے۔ اس دوران اچانک سلیب کا ایک حصہ گر پڑا، جس کے نتیجے میں تینوں افراد نیچے جا گرے اور شدید زخمی ہو گئے۔ حادثہ اس قدر شدید تھا کہ دیوی داس اور وویک موقع پر ہی دم توڑ گئے، جبکہ دیواکر پرساد کو تشویشناک حالت میں فوری طور پر قریبی اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں اس کا علاج جاری ہے۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر نعشوں کو اپنی تحویل میں لے لیا اور پوسٹ مارٹم کے لیے گاندھی اسپتال کے مداخلہ منتقل کر دیا۔ پولیس نے اس سلسلے میں مقدمہ درج کر لیا اور حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے تفصیلی تحقیقات شروع کر دی۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران تلنگانہ میں موسم تبدیل ہونے کی پیشن گوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ریاست میں کچھ مقامات پر 30 تا 40 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے گرج چمک کے ساتھ آندھی اور تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے اپنی یومیہ بلیٹن میں کہا کہ 25 اور 26 مارچ کو بھی ایسی ہی صورتحال برقرار رہ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ 25 اور 28 مارچ کے درمیان ریاست کے مختلف حصوں میں ہلکی سے درمیانی بارش یا گرج کے ساتھ بارش کی توقع ہے۔ تاہم 23 اور 24 مارچ کو تلنگانہ میں خشک موسم کے آثار ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ریاست میں بعض مقامات پر ہلکی بارش درج کی گئی ہے۔ اس دوران سب سے زیادہ درجہ حرارت محبوب نگر میں 35.9 ڈگری سیلسیس رہا، جبکہ سب سے کم درجہ حرارت میدک میں 16.3 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ رمضان مبارک کی روحانی ساعتیں جب اپنے اختتام کو پہنچتی ہے اور بندہ مومن اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر مغفرت، رحمت اور نجات کی پروانے حاصل کرتے ہیں، تو اسی کے صلے میں عید الفطر کی خوشیوں بھری صبح طلوع ہوتی ہے۔ یہ محض ایک تہوار نہیں بلکہ دلوں کی کدورتیں مٹانے، نفرتوں کو ختم کرنے اور محبت و اخوت کے چراغ روشن کرنے کا پیغام لے کر آتی ہے۔ موجودہ حالات میں جبکہ امت مسلمہ باہمی اختلافات، سماجی دوریوں اور فکری انتشار کا شکار ہے، عید الفطر ہمیں ایک بار پھر اتحاد، بھائی چارے اور انسانیت کی خدمت کی طرف بلاتی ہے۔ خطیب و امام مسجد تلنگانہ اسٹیٹ حج ہاؤس نامپلی حیدرآباد مولانا مفتی ڈاکٹر حافظ محمد صابر پاشا قادری نے حج ہاؤس نامپلی میں منعقدہ ایک بامقصد اور روحانی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا۔ سابق جنتا دل یو قائد کے سی تیاگی اتوار کے دن نئی دہلی میں ایک تقریب میں RLD یعنی کہ راشٹریہ لوک دل میں شامل ہو گئے۔ وہ پارٹی صدر اور مرکزی وزیر جینت چودھری کی موجودگی میں RLD میں شامل ہوئے۔ انہوں نے منگل کے دن جنتا دل یو چھوڑنے کا اعلان کیا تھا۔ انہوں نے پارٹی چھوڑنے کی کوئی وجہ نہیں بتائی۔ کے سی تیاگی اکتوبر 2003 سے جنتا دل یو سے جڑے تھے۔ وہ پارٹی کے مختلف عہدوں پر فائز رہے۔ ضلع کے بی آصف آباد کے سرپور ٹاؤن منڈل کے 16 گرام پنچایتوں میں منتخب وارڈ اراکین کو حکومت کی جانب سے آج MPDO ستیہ نارائن اور MPO ونود کمار، گرام پنچایت سیکریٹری تروپتی کے زیر نگرانی خصوصی تربیتی کلاسز کا افتتاح کیا گیا۔ ضلعی اور اسپیشل ٹرینرز کی جانب سے 9 منتخب گرام پنچایت اراکین کو عوامی فلاح بہبود کے ترقیاتی کاموں سے متعلق تربیت دی گئی۔ سنگریڈی میں عید الفطر کے موقع پر عیدگاہ میں خطیب حافظ بخاری خواجہ معین الدین عرف رحمت شاہ قادری کی امامت میں ہزاروں فرزندان توحید نے خوشی و خضوع کے ساتھ نماز عید الفطر ادا کی۔ عید الفطر کے پرمسرت موقع پر غیر مسلم بھائیوں میں شیر خورما سیویوں کے ذریعے توازے سے ریاست کی گنگا جمنی تہذیب کا اظہار ہوتا ہے۔ وائی کریم نگر و ٹیم ہیلپنگ ہینڈ کے زیر اہتمام آج ایک انوکھا پروگرام تلنگانہ چوک مکرم پورہ چوراستے پر منعقد کیا گیا تھا، جس میں ہندو مسلم بھائی چارہ کی ایک خوبصورت مثال پیش کرتے ہوئے سماج کے مختلف طبقات میں شیر خورما تقسیم کیا گیا اور اس پہل کا مقصد نہ صرف عید کی خوشیوں کو عام کرنا بلکہ برادران وطن میں باہمی اتحاد و انسانیت کے پیغام کو مزید پائیدار بنانا تھا۔
यहाँ ये बात वाज़ेह करना है कि वाई करीम नगर हो या हेल्पिंग हैंड, रोज अव्वल से ही समाजी खिदमात के जज्बे से सरशारों का आवाम की खिदमात को अपना नसबुल ऐन समझते हैं, जिनमें काबिल जिक्र वाई करीम नगर के डिजिटल मीडिया करियर सैयद इंजमाम, हेल्पिंग हैंड से वाबस्ता असदुद्दीन, सैयद उसाम, उमेर, तौसीफ, रैयान, राहिल, अशरफ, अनस, तहवार, उमेरुद्दीन, अयान शामिल थे। इस मौके पर मोहसिन मोहिउद्दीन, कॉर्पोरेटर डॉक्टर खमर अनवर, डॉक्टर मीरा, डॉक्टर फतेह मौजूद थे। करीम नगर में ईद के मौके पर सफाई कारकुनों को एजाज, कॉर्पोरेटर का खिराज तहसीन। रमजान ईद के मौके पर समाजी हम आहंगी और कदरदानी के जज्बे को उजागर करते हुए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के 65वें डिवीजन के कॉर्पोरेटर मोहसिन मोहिउद्दीन इलाके के सफाई कारकुनों को एजाज से नवाजा। इस मौके पर मर्द और खवातीन सफाई मुलाजिमीन को शॉल उड़ाकर मिठाइयाँ भी तकसीम दी गयी। कॉर्पोरेटर मोहसिन मोहिउद्दीन ने कहा, सफाई कारकुन शहर को साफ सुथरा और सेहतमंद रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। खास तौर पर ईद और त्योहारों के दौरान अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी ईमानदारी और लगन के साथ निभाते हैं। करीम नगर के चारों ईदगाहों में नमाज ईद उल फित्र निहायत खुशो-खुशू के साथ अदा की गई। ईदगाहों में बड़ी तादाद में फर्जंदान तौहीद ने ईद उल फित्र की नमाज बड़े ही जोश और खरोश के साथ अदा की। गंभीराव पेट टाउन की ईदगाह में भी नमाज ईद उल फित्र बड़े खुशो खुशू के साथ अदा की गई। नमाज और खुतबे के फराइज खतीब इमाम जामी मस्जिद हाफिज अब्दुल कलाम ने अंजाम दिए। हस्बे रिवायत तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैन ईद की नमाज की अदायगी के लिए अपने आबाई मुकाम गंभीराव पेट तशरीफ लाए थे। करीम नगर के पिकॉक प्राइड होटल में इंडियन अमेरिकन फोरम के जेर एहतमाम एक बाविकार तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें 70 तलबा तालिबात में फीकस 5,000 रुपए के हिसाब से माइनॉरिटी स्कॉलरशिप अवार्ड तकसीम किए गए। इस तकरीब में इंडियन अमेरिकन फोरम के सदर डॉक्टर मोहम्मद जमील, सेक्रेटरी फसीउद्दीन नवाब समेत दीगर मौजूद थे। इसके अलावा अनीफ शेख, मोहम्मद नईफ, खैरुद्दीन, मोहम्मद जमील, एडवोकेट मोहसिन मोहिउद्दीन, कॉर्पोरेटर अंजन कुमार, एम ए मजीद, अब्दुल समी, जमील टीचर, सादतुल्लाह कुरैशी, एम ए मतीन और दीगर मौजूदीन भी बड़ी तादाद में मौजूद थे। इस मौके पर जिले करीम नगर के तलबा और तालिबात की कसीर तादाद मौजूद थी। तकरीब से खिताब करते हुए मुखर्रिरीन तलबा को आला तालीम हासिल करने और मुल्क व कौम का नाम रोशन करने की तलकीन की। जिले कलेक्टर इजवान बादशाह ने गदवाल के एमएलए बंडला कृष्ण मोहनी के साथ हफ्ते की सुबह गदवाल ईदगाह में मुनक्किदा दुआया प्रोग्राम में शिरकत की और लोगों से खिताब करते हुए कलेक्टर ने कहा, रमजान एक मुक़द्दस महीना है जो बाहमी एहतराम, खिदमत और खिदमत खल्क़ को फरोग़ देता है। कलेक्टर ने कहा कि रमजान का त्यौहार अमन व हमांगी की अलामत के तौर पर खड़ा होता है। ईद उल फित्र के पूर्व मसरत मौके पर नायब सदरशीन बल्दिया गणेश चक्रवर्ती ने ईदगाह निर्मल पर शानदार इंतजामात किए, जिसकी हर गोशे से सताइश की गई। बाद नमाज ईद उल फित्र एक गणेश चक्रवर्ती हल्का असेंबली इंचार्ज के श्री हरियाणा ने ईदगाह निर्मल पर नमाज के बाद मुसलमानों से फर्दन मुलाकात की और ईद उल फित्र की मुबारकबादी पेश की और मुसलमानों से बगलगीर हुए। बादजा हरकियाती कांग्रेस कायद के घर पहुंचकर सीनियर ए गणेश चक्रवर्ती ने ख्वाजा मंसूर अली, सोहेल अनवर खान, सैयद ख्वाजा कुदरत अली, अशोक खान, जफर और फारूक खान को ईद उल फित्र की पुरखुलूस मुबारकबादी पेश की। ईदगाह निर्मल पर केसरी है और असेंबली निर्मल कांग्रेस इंचार्ज नायब सदरशीन ए गणेश चक्रवर्ती कमरा, नौ मुंतखब नामजद निर्मल जिले कांग्रेस सेक्रेटरी मोहम्मद ईशान अली और एम ए अतीक, नौ मुंतखब कांग्रेस कमेटी नायब सदर के अलावा आर्किन बल्दिया और कांग्रेस के कायदीन मौजूद थे। मोहम्मद जमाल शरीफ एडवोकेट नायब सदर अखिलत सिंध कांग्रेस की रिहाइशगाह पर मस्जिद बल्दिया चेयरमैन के बारामली सीवात मार्केट कमेटी चेयरमैन शिवराज यादव, सर्कल इंस्पेक्टर जनगांव सत्यानारायण रेड्डी, सब इंस्पेक्टर पुलिस और कान बल्दिया के अलावा सरकारी ओहदेदार और सियासी कायदीन ने आकर ईद मुबारकबाद देते हुए शीर खुरमा नोश फरमाया। जनगांव में जदीद ईदगाह पर नमाज ईद उल फित्र मौलाना शाकिर हुसैन खासमी खतीब इमाम जामिया मस्जिद जनगांव ने पढ़ाई। नमाज से कबल मौलाना शाकिर हुसैन ने खिताब करते हुए कहा, मुसलमान रमजान के महीने के 30 रोजे रहकर आज ईद मना रहे हैं। अल्लाह ताला इनाम देने वाला है। रमजान के महीने मुसलमान रोजा रखकर तरावी पढ़कर कुरान की तिलावत करके अल्लाह को राजी करने का काम करते हुए आज हम सब ईद मना रहे हैं। बीजेपी की असेंबली पी हरीश की जानिब से मुसलमानों को ईद उल फित्र की मुबारकबादी दी गई। जिले के ब्यासीबाद के सीपुटों से अवामी नुमाइंदगी करने वाले बीजेपी की असेंबली डॉक्टर पी हरीश ने ईद के मौके पर ईद की मुबारकबादी पेश की।
ضلع کے آسیاباد کے سرپور ٹاؤن کے بالاجی وینکٹیشور مندر میں برہما سنگم کے مسائل کے یکسوئی کے لیے برہما سنگم اسٹیٹ جوائنٹ سیکریٹری گنگو ستیارا نے اپنے ہمراہ سنگم قائدین رام مادھو، گووند راؤ، بال کشن، جگدیش، گریش کمار، سدھیر، ارجن کے ساتھ مل کر برہما سنگم اسٹیٹ جوائنٹ سیکریٹری گنگو ستیارا نے سنگم کے قائدین کے مسائل کے یکسوئی سے متعلق پوسٹرز کی رسم اجرائی انجام دی۔ مسلمانہ نے بودن نے حسب روایت انتہائی جوش و خروش اور خوشی و خضوع کے ساتھ نماز عید الفطر منائی۔ بودن کے بعد مساجد میں بھی نماز عید الفطر ادا کی گئی۔ جامع مسجد رئیس پیٹ میں مفتی شیخ جابر اشاعتی امام و خطیب نے امامت کے فرائض انجام دیے۔ ضلع کے آسیاباد کے کاغذ نگر میں آج رکن اسمبلی ڈاکٹر پیاری شاہ نے اپنے ہمراہ ایک ڈی ایگریکلچر وینکٹ مارکیٹ کمیٹی چیئرمین سی دیوایا، ڈسٹرکٹ مارکیٹنگ آفیسر محمد اشفاق، اے جی اے منوہر، ایگریکلچر آفیسر پریم لتا کے علاوہ ایگریکلچر عہدیداروں کے ساتھ مل کر انہوں نے چنے کی خریداری کے کاؤنٹر کا افتتاح انجام دیا۔ عید الفطر کے موقع پر سینئر صحافی و اسٹاف رپورٹر عظماء سیاست سید جلیل اظہر کی رہائش گاہ پہنچ کر سیاسی قائدین، تاجرین، وکلاء برادری، دوست و احباب، محکمہ پولیس کے عہدیداروں نے عید الفطر کی مبارکبادی پیش کی، جن میں سیاسی قائدین کے علاوہ ڈاکٹرز نے بھی عید کی مبارکبادی دی۔ کامرڈی میں عید الفطر مذہبی جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی، جہاں قدیم و جدید عیدگاہوں مسجد فاروق میں ہزاروں افراد نے نماز عید ادا کی۔ ایل آئی ڈی میونسپل چیئرمین پدما سکات، کونسلر تروپتی قائد پرشانت گوودیا ساگر سائی بابا نے عید الفطر کے موقع پر عیدگاہ پہنچ کر سینکڑوں مسلمانوں سے ملاقات کی اور بغلگی ہو کر عید کی مبارکبادی پیش کی۔ عید کے موقع پر ضلع نظام آباد میں امن و امان کی برقراری کو یقینی بنانے کے لیے پولیس کی جانب سے وسیع پیمانے پر انتظامات کیے گئے تھے۔ پولیس کمشنر پی سائی چیتنیا نظام آباد، آرمور اور بودھن کے تحت آنے والے تمام عیدگاہوں اور اہم مقامات کا دورہ کرتے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ ضلع بھر میں عید الفطر مذہبی جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی، جہاں قدیم جدید عیدگاہوں اور مختلف مساجد میں ہزاروں افراد نے نماز عید ادا کی۔ قدیم عیدگاہ میں مولانا احسان قاسمی، جبکہ جدید عیدگاہ میں مفتی سعید اکبر نے نماز و خطبہ ادا کیا۔ ایل آئی ڈی میں آج اے بی وی پی ضلعی نمائندوں کے احکام پر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کا علامتی پتلا نظر آتش کرتے ہوئے انتخابی وعدوں کو نہ پورا کرنے کے لیے 20% فنڈ منظور نہ کرنے، صرف 8% منظور کرنے کی ذمہ داری سے بھاگنے کا الزام لگایا گیا۔ طلباء تنظیم میں ہرگز برداشت نہ کرتے مکمل فنڈ کا مطالبہ کیا گیا، ورنہ ضلع کلیکٹریٹ کا گھیراؤ کرنے کی وارننگ دی گئی۔ اس موقع پر کوشک، سائی رام، راج شیکھر، بھانو پرساد، کارتک، انل، ارجن، راجو، مہیش اور دوسرے موجود تھے۔ ناگر کرنول میں بھی مسلمانوں نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ عید الفطر منائی۔ عیدگاہوں میں عید الفطر کی خصوصی نماز ادا کرنے کے لیے بڑی تعداد مسلمان جمع ہو گئے تھے۔ ناگر کرنول ضلع مرکز کے سری پور روڈ پر واقع عیدگاہ میں علامہ حافظ عالم محمد شاکر صدیقی، حافظ محمد محبوب علی نے رمضان کی اہمیت اور اس کی پاکیزگی پر روشنی ڈالی۔ ایل آئی ڈی میونسپل وائس چیئرمین بھاگیوتی اور کانگریس قائد پرشانت گوڑ کو آج SC/ST ٹیچرز یونین نے خیر سگالی ملاقات کرتے تہنیت پیش کر کے مبارکباد دی۔ اس موقع پر عاملہ، وسنتا، کاشی رام، نوشیا، شیوا راملو، ونود، کویتا، وینکٹرام اور دوسرے موجود تھے۔ ایل آئی ڈی کے اعظم آباد میں آج 99 روزہ پرجا پالنا پروگرام کے تحت عالمی یوم آب یعنی کہ ورلڈ واٹر ڈے کے موقع پر گھر جل کے نام سے ریالی منظم کرتے پانی کی اہمیت، اس کی بچت پر شعور دلایا گیا۔ اس موقع پر MPO، AEE، DEE، MPDO بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ضلع منچیال کے چینو میں 12 وارڈ کونسلر نجمہ امیر خلیل کی رہائش گاہ پر گنگا جمنی تہذیب کو برقرار رکھتے ہوئے دعوت طعام کا اہتمام کیا گیا تھا۔ چینور MLA وزیر جی وویک وینکٹ سوامی نے اس میں شرکت کی۔ محمد خلیل نے ان کا استقبال کیا۔ ایل آئی ڈی کے منڈل ناگیریڈی پیٹ کے کناریڈی علاقے میں پیش آئے سڑک حادثے میں جانگم پلی سے تعلق رکھنے والے لکشمیا اور اس کی بیوی پینٹما شدید طور پر زخمی ہو گئے۔ سب انسپکٹر بھارگوا گوڑ کی تفصیلات کے مطابق گوپال پیٹ سے اپنے مقام جانگم پلی کو بائک گاڑی پر دونوں جا رہے تھے کہ مقابل سمت سے آ رہی ایک اور بائک گاڑیوں نے ٹکر دے دی، جس سے کہ لکشمیا پینٹما دونوں شدید زخمی ہو گئے۔ پولیس نے انہیں فوری ایمبولینس کے ذریعے دواخانہ منتقل کیا۔
एलआरडी के मंडल निगमपेट सीनियर कांग्रेस के क़याद फतेहुद्दीन को कांग्रेस पार्टी ज़िले जनरल सेक्रेटरी बनाए जाने पर अक़लियती नौजवान अरशद, आसिमुद्दीन, सादिक, राशिद, अदनान, रहीम, याकूब, मुनीर इमाम ने शॉलपोशी करते तैनियत पेश की मुबारकबादी भी पेश की। ज़िले मंचियाल के चिन्नू में ईद उल फित्र खुशू खुदू के साथ मनाई गई। नमाज ईद उल फित्र मौलाना मुफ्ती सरफराज अहमद नूरी ने पढ़ाई और दुआओं का एहतमाम किया गया। जिले कामडी मंडल पिटलम के अलावा अताक और अफनाफ के वज़ाफ़ात में बरोज़ हफ्ते को ईद उल फित्र बड़े जोश खरोश के साथ मनाई गई। पिटलम की ईदगाह पर तंजीम मसाजिद कमेटी के सदर जनाब सैयद यादोल ने मुसल्लियान के लिए वसी इंतजाम किए थे। मुफ्ती शेख जमशेद इशाअती ने ईद की नमाज पढ़ाई। जगतियाल में फ़िरक़ा परस्तों की जानिब से पुलिस की मौजूदगी में शर अंगेज़ी मुसलमानों के ईदगाह का मिंबर शहीद करके भगवा झंडा लहराकर कुमकुम डालकर पूजा पाठ करते मुक़द्दस मुकाम की बेहरमती के बावजूद पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। फ़िरक़ा परस्त अनासिर मौजूदा बीरपुर मंडल कांग्रेस पार्टी सरपंच, नायब सरपंच और वार्ड मेंबर आंदा ज्योति कॉर्पोरेटर वेनू के अलावा साबिक़ एमपीपी और जगतियाल के बीजेपी कायदीन ईद उल फित्र से ऐन क़ब्ल पुरअमन फ़िज़ा को ख़राब करने की मुनज़्ज़म साजिश करते हुए ईदगाह पर मुसलमानों को नमाज अदा करने से रोकने, ईदगाह को बर्खास्त करने के लिए एहतजाज किया। जबकि मुस्लिम समाज के शेख इमाम के नाम पर वाक़े 10 एकड़ से ज़ायद नसीमुल्लाह पलिशेवा में सर्वे नंबर 124 में वाक़े पट्टा ज़रई अराज़ी है। आबनोस फंक्शन हॉल में जमात अहले की जानिब से ईद उल फित्र की नमाज बाजमात अदा की गई, जिसमें बड़ी तादाद में फर्जंदान इस्लाम ने शिरकत की। कलावरंगा ईदगाह में ईद उल फित्र के पुरमसरत मौके पर इज्तिमाई तौर पर ईद की नमाज अदा की गई, जिसमें बड़ी तादाद में फर्जंदान इस्लाम ने शिरकत की और इस मौके पर खुसूसी दुआ भी मांगी गई। ईद उल फित्र के मौके पर जगतियाल ईदगाह पर साबिक़ हुकूमत कौंसल टी जीवन रेड्डी ने ईद उल फित्र की मुबारकबादी पेश की और जगतियाल में 40 साल अवामी ताल्लुकात के तजुर्बे के बारे में मीडिया से बातचीत की। जगतियाल में भी ईद उल फित्र बड़े जोश के साथ मनाई गई। खदीम ईदगाह पर ठीक 8:30 बजे नमाज ईद मुफ्ती नौशाद ने पढ़ाई। मुफ्ती यूनुस खान अल कासमी और सैयद करीमुल्लाह ने माह रमज़ान ईद उल फित्र के ताल्लुक तक़वा, परहेज़गारी, तरबियत, ज़कात, सदक़ा पर खुसूसी बयान जारी किए। दिल्ली के अबियाबाद की श्रीपुर टाउन और कागजनगर के दरमियान मौजूद घने जंगलात के इलाके में नामालूम अफराद की जानिब से अचानक आग लगाए जाने पर श्रीपुर टाउन के अलावा रियासत महाराष्ट्र से कागजनगर को जाने वाली गाड़ियों और राहगीरों में दहशत का माहौल पैदा हो गया। आहिस्ता आहिस्ता आग बढ़ती हुई जंगल को लपेट में ले लिया। मुकामी फॉरेस्ट महकमे की जानिब से आग लगने की वजह की तहकीकात शुरू करते हुए जंगल की आग को काबू करने के लिए कोशिशें की जा रही है। हैदराबाद के इलाके पहाड़ी शरीफ रोड पर एक अफसोसनाक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें एक 23 साल नौजवान की हो गई मौत। यह हादसा हफ्ते के रोज पेश आया। पुलिस के मुताबिक मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त 23 साल मोहम्मद अमान के तौर पर हुई है, जो मेहदीपट्टम के रहने वाले थे। बताया जा रहा है कि मोहम्मद अमान अपनी मोटरसाइकिल पर एराकुंडा रोड के रास्ते चंदनगुट्टा की जानिब जा रहे थे। बालापुर पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर MS-RV प्रसाद के मुताबिक जब मोहम्मद अमान राथारा मंडी के करीब पहुंचा तो एक तेज रफ्तार बाइक अचानक उसके सामने आ गई और इस बाइक सवार ने गैर मुतवक्किल तौर पर मोड़ ले लिया। इस अचानक सूरत हाल के बाइस मोहम्मद अमान अपनी मोटरसाइकिल पर काबू न रख सके और दूसरी बाइक से टकरा गए। टक्कर के नतीजे में मोहम्मद अमान सड़क पर गिर पड़े और शदीद जख्मी हो गए। फौरी तौर पर उन्हें करीबी खान के अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, ताहम वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गए। हादसे की तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और जरूरी कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस ने सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया और वाक़ई की तहकीकात शुरू कर दी। वहीं पुलिस ने दूसरी बाइक सवार को हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ की जा रही है ताकि हादसे की मुकम्मल वजूहात का पता चलाया जा सके। इब्तिदाई तौर पर हादसे की वजह तेज रफ्तार और अचानक मोड़ लेना बताया जा रहा है। ईरान के रवैये पर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने खबरदार किया कि अगर 48 घंटों में आबनाए हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर ना खोला गया तो ईरान के बड़े बिजली घरों और अहम तंसीबात को बमबारी करके तबाह कर दिया जाएगा। उन्होंने ये अल्टीमेटम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल के जरिए जारी किया। अमेरिका और इसराइल के हमलों के तनाज़ुर में ईरानी फौज ने इस अहम समुद्री रास्ते पर कंट्रोल हासिल कर लिया। आबनाए हुर्मुज़ के जरिए दुनिया की तकरीबन 5वां हिस्सा तेल की तरसील होती है, लेकिन ईरान की धमकियों के बाइस इस रास्ते पर आमदरफ्त मुतासिर हुई, जिससे आलमी सतह पर तेल की कीमतें तेजी से बढ़ रही है। ट्रंप ने कहा कि सूरत हाल को संभालने की जिम्मेदारी उन ममालिक की है जो इस रास्ते को इस्तेमाल करते हैं और अमेरिका महज मुहाफिज का किरदार अदा नहीं करेगा। ताहम उन्होंने खबरदार किया कि अगर ईरान ने सख्त रवैया बरकरार रखा तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।
عید الفطر سے ایک دن قبل دلی پولیس ہیڈ کوارٹر میں دلی ایس پی ڈاکٹر جانکی شرمیلا IPS کی جانب سے مسلم پولیس ملازمین و دیگر محکمہ جات کے مسلم روزہ داروں کی افطار پارٹی کا اہتمام کیا گیا، جس میں مقامی صحافیوں کو بھی مدعو کیا گیا، جبکہ نرمل ضلع کے پولیس انسپکٹران اور سب انسپکٹران کی کثیر تعداد موجود تھی۔ وراثت علی اور یونس نے تمام روزہ داروں کا خیر مقدم کیا۔ مولانا عبدالعلیم قاسمی امام خطیب مسجد سلیم نے افطار سے قبل ضلع نرمل کی پولیس کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے 2 سال سے زائد ضلع ایس پی جانکی شرمیلا IPS کی شاندار کارکردگی کی زبردست ستائش کی اور نرمل میں امن و امان اور دیگر گنگا جمنا تہذیب کو مثالی قرار دیتے ہوئے رفقت انگیز دعا فرمائی۔ اس موقع پر نرمل ASP سائی کرن IPS، سینئر صحافی و اسٹاف رپورٹر روزنامہ سیاست نرمل و دیگر شریک تھے۔ جگتیال ضلع میں فرقہ پرستوں کی جانب سے پولیس کی موجودگی میں شرانگیزی، مسلمانوں کے عیدگاہ کا ممبر شہید کر کے بھگوا جھنڈا لہرا کر کمکم ڈال کر پوجا پاٹ کرتے ہوئے مقدس مقام کی بے حرمتی کے باوجود پولیس خاموش تماشائی اور دوسرے دن بھی اس میں ملوث افراد کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ تفصیلات کے مطابق ضلع جگتیال کے بیرپور منڈل کے نسیملا پلی محدے میں فرقہ پرست عناصر موجودہ بیرپور منڈل کانگریس پارٹی سرپنچ، نائب سرپنچ اور وارڈ ممبرز اور آندھرا جیوتی کارپوریٹر وینو کے علاوہ سابقہ MP اور جگتیال کے BJP قائدین نے عید الفطر سے عین قبل پرامن فدا کو مقدر کرنے کی منظم سازش کرتے ہوئے عیدگاہ پر مسلمانوں کو نماز ادا کرنے سے روکنے اور عیدگاہ کو برخاست کرنے احتجاج کیے، جبکہ مسلم سماج کے شیخ امام کے نام پر واقع 10 ایکڑ سے زائد نرسمہلا پلی شیوار میں سروے نمبر 124 میں واقع پٹا زرعی اراضی ہے۔ مین روڈ BT روڈ جانے کے بعد روڈ سے منسلک دوسری سمت 6 گھنٹے اراضی کو مرحوم شیخ امام کے 8 فرزندوں کے افراد خاندان نے عیدگاہ کے لیے وقف کرتے ہوئے گزشتہ 6 سال سے باقاعدہ رمضان، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز ادا کر رہے ہیں۔ اس سال فرقہ پرستوں نے نماز عید کو روکنے کے لیے احتجاج کرنے کی اطلاع ملنے پر پولیس رورل سرکل انسپکٹر اور سارنگاپور اور بیرپور منڈل سب انسپکٹر وہاں پہنچ کر مسلم طبقے جو صاف صفائی اور انتظامات میں مصروف تھے، پولیس نے مسلم قائدین اور ریونیو افسران تحصیلدار سجاتا اور RI راہل کو پولیس اسٹیشن طلب کرتے ہوئے دریافت کرتے ہوئے 2 دن میں مسئلے کی یکسوئی کرنے کا تیقن دیے اور وہاں کسی کو نہ جانے اور مسلمانوں کو مسجد میں عید کی نماز ادا کرنے کی خواہش کی، مگر وہاں سے فرقہ پرست عناصر کو ہٹایا نہیں گیا اور پولیس کی موجودگی میں فرقہ پرست عناصر نے عیدگاہ کے ممبر کو شہید کر کے وہاں بھگوا جھنڈا لہرا کر کمکم ڈال کر پوجا پاٹ شروع کر دی، جبکہ مسلمانوں نے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ اسرائیل پر ایران نے بیلسٹک میزائلوں سے حملہ کیا۔ یہ حملے خاص طور پر عراد شہر اور دیمنا شہر میں واقع اسرائیل کے اہم جوہری تحقیقی مرکز کو نشانہ بنا کر کیے گئے۔ تاہم ذرائع کے مطابق اس تحقیق مرکز کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، لیکن اس کے قریب واقع عمارتیں متاثر ہوئی۔ رہائشی علاقوں پر میزائل گرنے کے باعث 100 سے زائد افراد زخمی ہو گئے، جن میں 6 ہلاک ہو گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ ہفتے کے روز ایران کے اہم جوہری افزودگی مرکز نتنز پر حملوں کے بعد تہران نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے یہ حملے کیے۔ اطلاعات کے مطابق ایران کی جانب سے داغے گئے 2 بیلسٹک میزائلوں کو روکنے میں اسرائیلی دفاعی نظام ناکام رہا، جس کے نتیجے میں عراد اور دیمنا شہروں کے رہائشی علاقوں پر میزائل گرے۔ ان حملوں سے شدید آگ بھڑک اٹھی اور کئی عمارتیں تباہ ہو گئی۔ گوشہ محل MLA راجہ سنگھ کو جان سے مارنے کی دھمکیاں، امت شاہ کو خط لکھ کر سیکیورٹی فراہم کرنے کی اپیل۔ حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے BJP کے سابق رہنما اور گوشہ محل کے رکن اسمبلی T راجہ سنگھ نے دعویٰ کیا ہے کہ انہیں مسلسل جان سے مارنے کی دھمکیاں موصول ہو رہی ہیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کو ایک خط لکھ کر اپنی اور اپنے خاندان کی سیکیورٹی بڑھانے کی اپیل کی۔ T راجہ سنگھ کے مطابق انہیں کافی عرصے سے فون کالز اور خطوط کے ذریعے دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ انہوں نے اپنے خط میں کہا کہ اب یہ معاملہ مزید سنگین ہو گیا ہے، کیونکہ دھمکیوں کا دائرہ ان کے خاندان تک بھی پھیل چکا ہے، جس کی وجہ سے وہ شدید تشویش میں مبتلا ہے۔ رکن اسمبلی نے اپنے خط میں یہ بھی ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اس معاملے میں متعدد مرتبہ پولیس سے شکایت کی، لیکن اب تک کوئی مؤثر کارروائی نہیں کی گئی۔ ان کا کہنا ہے کہ بار بار شکایت درج کرانے کے باوجود صورتحال جوں کی توں ہے، جس سے ان کی سلامتی کے حوالے سے خدشات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ T راجہ سنگھ نے مرکزی وزیر داخلہ سے اپیل کی ہے کہ وہ فوری طور پر اس مسئلے کا نوٹس لیں اور انہیں اور ان کے اہل خانہ کو مناسب سیکیورٹی فراہم کی جائے۔ آندھرا پردیش کے پولاورم کے MLA C بال راجو کو سائبر مجرموں نے دھوکہ دے کر ٹھگ لیا۔ ان کے بینک اکاؤنٹ سے 12 لاکھ روپے چرا لیے گئے۔ RTA چالان کے نام پر آئے ہوئے ایک لنک پر MLA نے کلک کیا، جس کے بعد ان کے بینک اکاؤنٹ میں موجود رقم غائب ہو گئی۔ دھوکہ دہی کا احساس ہونے پر MLA بال راجو نے مقامی پولیس اسٹیشن میں شکایت کرائی درج۔
حیدرآباد کے ایم ایل اے پی کوشک ریڈی کو مبینہ طور پر اپنے حلقے انتخاب میں BRS کیڈر کی مخالفت کا سامنا ہے۔ حیدرآباد حلقے کے 5 منڈلوں کے اہم BRS قائدین مبینہ طور پر جمی کنٹا شہر کے مدافعات میں جمع ہوئے اور ان کے ساتھ کوشک ریڈی کے برتاؤ پر اپنی ناراضگی کا اظہار کیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ کوشک ریڈی حلقے میں پارٹی کارکنوں اور دوسرے درجے کے قائدین کو نظر انداز کر رہے ہیں، جو ان کی پریشانی کا باعث بن گیا ہے۔ کوشک ریڈی اس سے پہلے کانگریس کے ساتھ حیدرآباد سال 2021 کے ضمنی انتخاب کے دوران BRS پارٹی میں شامل ہوئے تھے۔ BRS نے جی سرینواس یادو کو میدان میں اتارنے کے بعد ان کی مقابلہ کرنے کی کوششیں ناکام ہو گئی۔ ایٹلا راجندر کے BJP میں شامل ہونے کے بعد ضمنی انتخابات کی ضرورت پڑی۔ تلنگانہ سال 2023 کے اسمبلی انتخابات میں کوشک ریڈی کو ایٹلا کے خلاف کھڑا کیا گیا اور 16,873 ووٹوں کے فرق سے کامیابی حاصل کی۔ تاہم BRS نے سال 2023 کے اسمبلی انتخابات میں BJP کے امیدوار ایٹلا راجندر کے خلاف کوشک ریڈی کو موزوں امیدوار کے طور پر منتخب کیا۔ کوشک ریڈی نے ایٹلا کو 16,873 ووٹوں کے فرق سے شکست دی۔ تو ناظرین، سیاست ایکسپریس میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے آپ بنے رہیے سیاست TV کے ساتھ۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔